وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ انعام کی 25 نمبر آیت مبارکہ ہے اور اس کا موضوع سورہ انعام کا مشترکہ موضوع ہے عقائد کی اصلاح۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا اس سورت کو پڑھنے کے دوران کہ یہ قرآن مجید کی تقریباً وہ واحد صورت ہے بڑی صورتوں میں جو یک بارگی دفعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ ہی اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمائی، تو اس کے موضوعات بھی تقریباً ایک جیسے۔ اور بڑے موضوعات میں ہم نے یہ دیکھا ہے تعارف میں عقائد کی اصلاح میں عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت اس کا سب سے بڑا موضوع ہے، اور ڈیبیٹ کفار اور مشرکین کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی ایک یونیکنیس ہے۔ اب ایک مزاج کو اللہ بیان فرما رہا ہے جو مزاج ہے ان لوگوں کا جو قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان لوگوں کا مزاج جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دو باتیں، اور ان لوگوں کا مزاج جو رسالت کے مقام و مرتبے کو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر ایمان نہیں لاتے، انہی کی کیفیت کا بیان ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اللہ یہاں پر فرما رہا ہے، خصوصاً یہ آیت نازل ہوئی ہے، مفسرین نے لکھا ہے نضر بن حارث اور چند اور لوگوں کے بارے میں کہ جو قرآن کے منکر تھے۔ نضر بن حارث کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ایران گیا اور وہاں سے یہ پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے اور کہانیاں جو وہاں پر ان کے میلوں میں پڑھے جاتے تھے وہ وہاں سے لے کر آیا، اور جب حضور لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے قرآن پڑھ کر تو وہ کہتا کہ یہ تو اسی طرح کی ملتی جلتی کہانیاں ہیں جو میں ایران گیا تھا اور وہاں سے پرانے لوگوں کی کہانیاں لے کر آیا تھا۔ تو وہ قرآن سنتے بھی ہیں لیکن قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اشارہ نضر بن حارث کی طرف ہے، اور عمومیت کے ساتھ سب کی کیفیت کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ قرآن سنتے ہیں لیکن ان کے کانوں کے اوپر اللہ نے بوجھ اور پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کو قصے اور کہانیاں سمجھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، واو کا معنی اور من کا معنی سے ہوم، ان میں سے، یعنی جو قرآن کے مخاطب اہل مکہ کفار اور مشرکین ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں من یستمع الیک، من کا معنی جو، یستمع سنتا ہے، سامع یسمع کا معنی سننا، اور استمع یستمع کا معنی ہے سننے کو چاہنا، الف سین تے جہاں آ جائے وہاں کچھ طلب کا معنی ہوتا ہے۔ من یستمع الیک، جو کان لگا کے محبوب آپ کو سنتے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، واو کا معنی اور جعلنا، ہم نے ڈال دیا ہے، ہم نے بنا دیا ہے، عَلَىٰ پر، قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے، أَكِنَّةً پردے، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ تاکہ وہ سمجھے ہی نہ اسے، کیونکہ ان کا جو ذہنی معیار ہے اور جو کیفیت وہ قرآن کو سنتے وقت لے کے آئے ہیں وہ ہدایت پانے والی نہیں ہے بلکہ وہ صرف اعتراض والی ہے۔ وفی آذانہم وقرا، واو کا معنی اور، فی کا معنی میں، آذانہم ان کے کانوں میں ہے وقرا گرانی اور بوجھ۔ آپ یوں سمجھیں ہوا کا بہت زیادہ پریشر ہو تو انسان کو کوئی دوسری بات سنائی نہیں دیتی، یہی کیفیت اللہ بیان فرما رہے وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اوپر بوجھ، اور ان کے کانوں میں اللہ نے گرانی ڈال دی ہے، اتنا پریشر ہے کفر و شرک کا اور ان غلاظتوں کا کہ یہ قرآن کی جو ہدایت کا پیغام ہو اس کو سن نہیں پاتے۔ اب یہاں پر بھی وہی اعتراض ہے جو پچھلی آیات مبارکہ میں کسی بندے کے ذہن میں اٹھ سکتا تھا کہ اللہ فرما رہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ تو جب اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں تو پھر ان کو اگر ہدایت نہ ملے تو قصور ان کا تو کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے کہ جو جدید ذہن اور مغرب قرآن کے بارے میں اٹھاتا ہے
کہ جب موریں اللہ نے لگا دیں اور انہیں ہدایت نہیں ملی تو ان کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن اس کی وہی مثال ہے جو پہلے جواباً عرض کی تھی کہ ہدایت کو اور ہدایت کا پیغام نہ سننے کی وجہ سے جو ان کی ہدایت کے اللہ نے سافٹ ویئر رکھے تھے وہ کرپٹ ہو چکے، اور وہ اپنی اس کی ظالمانہ نظام کے اندر یا خیر کے علاوہ شر کی طرف اتنے مصروف رہے کہ خیر کی طاقت ہی اللہ نے ان سے چھین لی۔ دوسری بات یہ ہے ایک سادہ سی مثال والی کہ کوئی بندہ کسی سے مانگنے کے لیے جائے اور برتن میں لے کے آنا ہو، اور جب اس کے سامنے برتن کرے مانگنے کے لیے اور وہ ڈالنا چاہے تو اپنا برتن انسان الٹا کر دے اور اس کے بعد یہ کہے کہ میں تو اس کے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے دیا نہیں، تو قصور دینے والے کا ہے یا لینے والے کا؟ یہی وہ پیغام ہدایت ہے جو اللہ فرما رہا ہے تم اس قرآن کو اور اس نظام کو بطور ہدایت تو سمجھو، تم اس کو جب بطور ہدایت سمجھو گے پھر تمہیں ہدایت مل جائے گی، تم جب اعتراض لے کر آؤ گے تو پھر تو تمہارے دلوں کے اوپر پردہ ہوگا اور ایک ایسا بوجھ ہوگا کفر و شرک کا کہ جس کے آگے یہ پیغام ہدایت اور آواز حق جو ہے یہ اس کی سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہاں پر بھی یہ بات ہے محبوب کہ اگر ان کو ساری کی ساری آیات اور نشانیاں بھی دکھا دی جائیں تو محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کے سامنے اپنے بھائی حضرت صالح کی طرح ایک پہاڑ سے گابن اونٹنی بھی نکال دیں تو محبوب یہ کفر و شرک کی گمراہیوں میں یہاں تک جا چکے ہیں کہ ایمان کی صلاحیت ان سے سلب ہو چکی ہے۔ وَإِن يَرَوْا، واو کا معنی اور ان کا معنی اگر یرو وہ دیکھ لیں، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، کُلَّ آیَةٍ، کُلَّ تمام، آیَةٍ نشانیاں، اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو لا یؤمنوا بها، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لا نہیں سکتے۔ میں آپ کو جھٹکی سی مثال دیتا ہوں، کہیں ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ بڑا برننگ ایشو ہے اور بڑا ایک ہارڈ کویسچن ہے کہ جب قرآن ہی ہدایت نہیں دے رہا اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے پردے ڈال دی ہیں تو پھر ان کی ہدایت نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ ایک اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے اور ایک عورت جو ہے وہ بانجھ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے اور اپنے کسی ایسے علاج معالجے کی وجہ سے یا وہ آرگنز اور انسٹرومنٹ جو اللہ نے اس کو دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے تولیدی نظام ہوتا ہے، اگر وہ خود اس کو اپنے اندر سے نکال دے اور پھر اعتراض یہ ہو کہ اب جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے مرد اور عورت محروم ہو گئے ہیں، تو اللہ نے تو اس کو تمام نظام دے کے بھیجا ہے، لیکن یہ جو خود اس کا اپنا کردار ہے جس کی وجہ سے اب تولیدی نظام نہیں چل رہا، تو قصور کس کا ہے؟ قصور تو ظاہر ہے انسان کا اپنا ہے، کیونکہ وہ اس کی جو چینجنگز ہیں انسانی ذہن کے اندر، انسانی باڈی کے اندر اور پیغام ہدایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اب انسان کانوں کے اوپر انگلیاں دبا کے رکھ لے اور کہے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، تو یہ قصور اس کا ہے، آواز تو سب تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ سب کے لیے ہدایت کا نظام لے کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اب یہ کوئی نہیں لیتا تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ لا یؤمنوا بہا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہ خصوصیت کے ساتھ نضر بن حارث کی طرف اشارہ ہے جو ایران سے وہ اساطیر الاولین لے کر آیا ہے، پرانے زمانے کے قصے، حتی یہاں تک کہ اذا جاؤک، اذا جب جاؤک وہ حاضر ہوں آپ کے پاس، تو یجادلونک وہ جدال کرتے ہیں، وہ آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپ سے لڑتے ہیں، آپ سے جھگڑتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، کہتے کیا ہے؟ یقولو کہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا مگر اساطیر الاولین، اولین پہلے لوگوں کے اساطیر، قصے اور کہانیاں، اسی سے نکلا ہے سطر، سین توئے اور رے، چند سطریں، تو سطر جو ہے وہ قصہ کہانی لکھنے کو کہتے ہیں لیکن اب لائن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو یہ قرآن نہیں ہے مگر جھوٹے قصے کہانیاں پہلے لوگوں کے، تو اللہ ان کا رد فرما رہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، واو کا معنی، اور ہم یہ لوگ جو قرآن کو سننے کے باوجود بھی اس کو پیغام ہدایت نہیں سمجھتے، ینہون عنہ، ینہون روکتے ہیں، عنہ اس سے، اس قرآن سے یہ لوگ لوگوں کو روکتے ہیں، وینؤن عنہ، واو کا معنی، اور ینؤن دور بھاگتے ہیں خود بھی، عنہ
اس سے یعنی نہ تو خود قریب آتے ہیں اور نہ لوگوں کو قریب آنے دیتے ہیں، کیونکہ نضر بن حارث اپنے زمانے کا بڑا مشہور فصیح و بلیغ شاعر بھی تھا، قادر الکلام شخص تھا۔ تو لوگوں نے کہا بھئی آپ تو دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہو، ذرا محمد عربی کا قرآن بھی سنو، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کلام دیا ہے۔ تو وہ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب حضور نے قرآن اس کو پڑھ کر سنایا تو اس کے بعد پوچھا گیا بھئی تم نے قرآن کو کیسے پایا، تم وہ کسے کہانیاں تو پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے اتنا پتہ چل رہا تھا کہ یہ صرف اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے، میرے تو کانوں تک آواز بھی نہیں پہنچی، اور میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا کلام ہے۔ تو اس کی کیفیت ہے وَهُمْ يَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں اس قرآن سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دور بھاگتے ہیں خود بھی، وَإِنْ يُهْلِكُونَ، واو کا معنی اور ان کا معنی نہیں، یہاں ان کا معنی نہیں اس لیے ہے کہ آگے الا آ رہا ہے، ان اور الا جہاں بھی آئیں گے ان کا معنی نہیں والا ہوگا، جیسے اوپر والی آیت میں تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو یہ اس کو استثناء کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ، اور یہ ہلاک نہیں کرتے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، یہ آج کے لیے جملہ بڑا پرفیکٹ ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں لیکن وما یشعرون، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ آج مسئلہ پوری دنیا کا لبرلزم اور سیکولرزم اور ایتھزم کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، لیکن نظام تعلیم نے اس کو اتنا بڑا پروٹوکول دے دیا ہے ایک شخص کو کہ وہ کہتا ہے جتنا میں پڑھا لکھا ہوں اتنا نہ میرے آبا پڑھے لکھے تھے اور نہ یہ دنیا جانتی ہے، جو میں جانتا ہوں اس سے بڑا جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ بیماری کیا ہے، وما یشعرون، شعور نہیں ہے۔ جب شعور آ گیا کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کوئی اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، تو پھر شاید ہدایت کے راستے کھل جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بیماری کا علاج ہے، وما یشعرون، شعور نہ رکھنا۔ انسان سب کچھ جانتا ہوتا ہے اور جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرما رہے شعور نہیں ہے، معاملہ صرف یہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب چونکہ مکی صورت کا موضوع آخرت بھی ہے تو آخرت کے حوالے سے اللہ ان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ لوگ جب آخرت میں اللہ کے حضور جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ اس مثال کو یوں سمجھیں کہ بندہ شوخیاں مارتا رہے اور کہیں چل کے پھنس جائے، تو پھنسنے کے بعد وہ کہے گا نہیں جی نہیں، میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کہا تھا، میرے کہنے کا تو مقصد یہ تھا، میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ جب قیامت والے دن پھنسیں گے اللہ رسول کے منکر اور قرآن کے منکر تو کہیں گے کیا، وَلَوْ تَرَىٰ، واو کا معنی اور لو، اگر ترا آپ دیکھیں، محبوب اگر آپ ان کو دیکھیں، اذ وقفوا علی النار، اذ کا معنی جب، وقفوا وقف کا معنی ہے کھڑا ہونا، اور وقفوا یہ پیسو ہے، اذ وقفوا جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار آگ پر، محبوب آپ ان کو دیکھیں گے جب یہ آگ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے تو فقالو یہ کہیں گے یا لیتنا اے کاش، ہائے افسوس، اے کاش، یا لیتنا نردو کاش ہم آج لوٹائے جاتے، نردو ہم لوٹائے جاتے، اگر میں ہوتا تو اردو میں لوٹایا جاتا، نردو کاش ہم لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، ولا نکذب اور پھر نہیں جھٹلائیں گے بآیات ربنا اپنے رب کی نشانیوں کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ واو کا معنی اور نکونا ہم ہو جائیں گے، من المؤمنین ایمان مومنین میں سے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا گرامر پڑھتے ہوئے کہ لیتا اور لعلہ یہ دونوں کاش کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم کاش تم متقی بن جاؤ، اور لیتا کا معنی بھی کاش ہے، لیکن ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ لعلہ کے ساتھ وہ کاش ہوتا ہے کہ جس کا پورا ہونا پاسبل ہوتا ہے، اور لیتا کے ساتھ وہ حسرت ہوتی ہے قرآن کی اس پورے سینس میں کہ جس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ عربک میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کاش میری جوانی لوٹ آتی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کاش مجھے ہدایت مل جاتی، تو یہ تو ممکن ہے کیونکہ ہم ہدایت لے سکتے ہیں جب ہم ادھر رہ کر یہ بات کہیں۔ تو ان کا جو جملہ ہے وہ لعلہ نا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لیتنا کے ساتھ ہے۔ اس وقت یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی اور یہ وعدہ بھی کریں گے کہ ہم نہیں جھٹلائیں گے تو پھر مانا نہیں جائے گا۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ اللہ فرما رہے اب تو معاملہ آ گیا ہے واضح ہونے کا، بلکہ بدا واضح ہو گیا ہے، واضح ہونے کا وقت آ گیا ہے، ایاں ہو گیا، لہم
ان کے لیے ان پر عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا، ما کانوا یخفون، جو وہ چھپایا کرتے تھے. یہاں بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو کا سینس ہے کیونکہ کانو بھی جمع ہے اور یخفون بھی جمع ہے. ما کانوا یخفون، جسے وہ چھپایا کرتے تھے، اب تو اس کے عیاں ہونے کا وقت آ گیا ہے. من قبل، اس سے پہلے جو کچھ چھپاتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اب اللہ تو بہت اگلی بات فرما رہا ہے کہ محبوب چلیں، یہ بھی ہم نے مان لیا کہ انہوں نے کہا جہنم کی آگ میں کہ کاش ہم لوٹائے جاتے تو ہم ٹھیک ہو. اللہ فرما رہے ہم نے لوٹا دیا. سمجھے، ان کو اگر لوٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ اس ہدایت کے پیغام کی طرف نہیں آئیں گے، یہ صرف اور صرف چور بازاری ہے. وَلَوْ رُدُّوا، واو کا معنی، اور لو اگر ردو انہیں واپس لوٹا دیا جائے تو لعادو لما نہو عنہ، لعادو لام کا معنی ضرور، آدو یہ لوٹیں گے. آدھا یہودو سے ہے لوٹنا، جمع کا صیغہ ہے، اسی سے نکلا ہے عید. آدھا یہودو، اسی سے نکلا ہے مریض کی عیادت. عیادت کا معنی بھی ہے مریض کی طرف لوٹنا اور جانا اور اس کا پتہ کرنا. محبوب اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو لعادو، تو یہ پھر لوٹ کر وہی کریں گے لما نہو عنہ، جس سے نہو منع کیا گیا ہے، عنہ جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، یہ پھر بھی وہی کریں گے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ تو بڑے جھوٹے ہیں، یہ دنیا میں بھی جھوٹے تھے اور یہ اب بھی جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اور پھر کہتے کیا تھے جب یہ دنیا میں تھے؟ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں إِنْ هِيَ، نہیں ہے یہ، آگے الا آ گیا، إِنْ هِيَ إِلَّا، إِنْ هِيَ نہیں ہے یہ، إِلَّا مگر، حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ہماری دنیا کی زندگی، یہ کچھ بھی نہیں ہے بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ان کا نعرہ کیا تھا؟ وَمَا نَحْنُ، اور ہم نہیں ہیں، بِمَبْعُوثِينَ دوبارہ اٹھائے جانے والے، ہمیں تو دوبارہ کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا. انہی کی دوسری کیفیت. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. یہ بھی اسی کیفیت کی طریق ہے. وَلَوْ تَرَىٰ، واو کا معنی، اور لو اگر، ترا آپ دیکھیں، محبوب اگر آپ دیکھیں، از جب، وقفو یہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے حضور، جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے جواب کے لیے، تو قال اللہ فرمائے گا الیس ھذا بالحق، یہ میرا محبوب جو تمہیں کہتا تھا کہ قیامت آنی ہے، تم نے مرنا ہے، دوبارہ اٹھو گے، اللہ کے حضور جواب دو گے، تو یہ بات الیس ھذا، آ کا معنی کیا؟ لیسا نہیں ہے، ھذا یہ جو کیفیت ہے کہ تمہاری تم لوٹ کے آ گئے ہو اللہ کے حضور، بالحق حق، کیا یہ کیفیت حق نہیں ہے جو میرا محبوب تمہیں بتایا کرتا تھا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ قالو وہ کہیں گے بلا بے شک اللہ یہ تو وہی بات ہے، بلا وربنا ہمیں اپنے رب کی قسم ہے یہ تو وہی بات ہے. لیکن اللہ فرمائے گا اب تمہاری رب کی قسمیں قابل قبول نہیں ہے، اب تمہارا لوٹنا قابل قبول نہیں ہے. اللہ کیا فرمائے گا؟ قال اللہ فرمائے گا فذوقو چکھو، فا کا معنی پس، ذوقو ذرا چکھو، العذاب اس عذاب کو. وجہ یہ عذاب تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ بما کنتم تکفرون، بس سبب اس کے کہ کنتم تکفرون. اب اس کا ترجمہ آپ گرامیٹیکلی ذرا کریں. کنتم تکفرون جو تم کفر کیا کرتے تھے، یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے، کانا بھی تبدیل ہوا، تکفرون بھی تبدیل ہوا. کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا کنتا کنتما کنتم، اور آگے تکفرون ہے. یکفرو وہ ایک کفر کرتا ہے، دو یکفران ہے سب، یکفرون ایک عورت، تکفرو دو، تکفران سب، یکفرنا تو انکار کرتا ہے، تکفرو دو، تکفران سب، تکفرون کنتم تکفرون بسبب اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون. یہ احوال قیامت ہے، کیونکہ سورہ انعام کون سی صورت ہے؟ مکی، اور مکی صورتوں کے بڑے موضوعات میں ایک موضوع ہے آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. اب اسی کیفیت کی بیان ہے. قد خاسرہ، قد کا معنی تحقیق، خاسرہ
خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کے ساتھ ملاقات کو۔ آپ یوں سمجھیں کہ والد بچے کو سارا سال کہتا رہا کہ بیٹا پڑھ لو، امتحان ہوگا اور امتحان میں تمہارا پاس ہونا ضروری ہے ورنہ ساری عمر دھکے کھاتے رہو گے۔ اب بچہ ساری عمر تو اس بات کو مانا نہیں، آخر ایک دن رول نمبر سلپ مل گئی اور اس نے بیٹھنا ہے چل کے کمرے امتحان میں۔ اب جب ساری کتاب اور پیپر سامنے آنا ہے تو اس کو بات کس کی یاد آنی ہے؟ اپنے باپ کی۔ کاش میں اپنے باپ کی بات کو مان لیتا، آج میں پورا پیپر حل کر لیتا، میں ایکسٹرا شیٹیں بھی ساتھ لگاتا۔ اللہ فرما رہے ہیں قد خسر الذین، آج بڑے خسارے میں ہیں، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ سے ملاقات کو، آج وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ انہیں سوالوں کے جواب نہیں آ رہے، اللہ کے حضور وہ پاس ہونے کا کوئی چانس ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ بچہ تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے اور یہ تو کوئی تیاری کر کے نہیں گئے، بلکہ یہ کہتے تھے کون سا امتحان ہونا ہے جی، ہم نے تو امتحان میں جانا ہی کوئی نہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، حتیٰ کہ اذا جب جاءتہم آ گیا ان کے لیے یا ان کے پاس، الساعۃ ایک مخصوص لمحہ، عربی کے اندر گھنٹے کو اور لمحے کو اور اس وقت کو ساعہ کہتے ہیں، لیکن یہ ساعہ نہیں ہے بلکہ الساعہ ہے، الف لام آ گیا ہے، تو جس حرف کے اوپر الف لام آ جائے وہ کامن ناؤن نہیں رہتا بلکہ وہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے۔ تو یہ پراپر ناؤن ہے، یہ کوئی عام گھڑی نہیں ہے بلکہ یہ وہ گھڑی ہے بغتتاً جو اچانک آ جائے گی۔ یہ وہ گھڑی نہیں ہے جو تمہاری گھڑی ہے جس کو تم دیکھتے ہو 12 اور 24 گھنٹے کی بنیاد پر، بلکہ یہ ایک خاص گھڑی ہے کہ جب قیامت آنی ہے اور آئے گی کب؟ بغتتاً، اچانک آئے گی۔ تو قالو، اب ان کا جواب کیا ہوگا؟ پیپر سامنے آ گیا، کمرے امتحان میں بیٹھے ہیں، آتا کچھ نہیں ہے، لیکن ہوگا کیا؟ قالو، یہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے ہمارے اوپر حسرت، ہائے افسوس، کس بات پر؟ الا ما فرطنا فیہا، الا پر، ما فرطنا جو کوتاہی ہم سے ہوئی، جو زیادتی ہم سے ہوئی، فیہا اس معاملے میں، کہ اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اپنے ٹیچر کی بات کو نہیں مانتے تھے، آج ہمیں سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ اسی سے نکلا ہے افراط و تفریط، یہ جو ہماری اکنومکلی جو ٹرم ہے کہ افراط زر، وہ بھی ہے، اسی سے نکلا ہے۔ تو فرد کا معنی ہے زیادتی، کمی اور بیشی۔ تو اللہ فرما رہے وہ کیوں حسرت کریں گے؟ الا ما فرطنا فیہا، جس معاملے میں ہم نے کمی بیشی کی تھی، ہم نے زیادتی کی تھی اور اتار چڑھاؤ کیا تھا آج۔ اور فرطا یہ فعل ہے اور یہ چلے گا فعل ماضی پاسٹ انڈیفینٹ۔ فرطا اس ایک نے زیادتی کی، دو نے کی، فرطا سب نے، فرطو اس ایک عورت نے۔ لیکن یہاں سینس چل رہا ہے چونکہ قیامت کا سب جمع کے سیغے، بما کنتم تکفرون جمع کا سیغا، قد خسر الذین کذبوا جمع کا سیغا، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، جواب کیا دیں گے؟ قالو۔ تو سینس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کی موت کا وقت قریب آئے گا تب بھی وہ ساعہ ہے، لیکن آوال قیامت کا تذکرہ ہے، مکی صورت ہے، تو پورا ایک سینس اور پورا گروہ مراد ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، واو کا معنی اور، ہم یحملون، ہم وہ سارے کے سارے، لون اٹھائے ہوئے ہیں، حمل کا معنی ہوتا ہے بوجھ، اسی سے جو عورت پریگننٹ ہو اس کو حاملہ عربی میں اس لیے کہتے ہیں وہ بوجھ اٹھائے رکھتی ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اوزارہم اپنے بوجھ، وزر، وزر کا معنی ہے بوجھ، اوزار اس کی جمع ہے۔ قرآن ارشاد کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخرى، کوئی قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ اپنے بوجھ اور اپنے اوزار اٹھائے ہوئے ہیں، عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، عَلَىٰ کا معنی پر، ظہور پشت، عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ یہ اپنی پشتوں کے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک پورا توڑا بھرا ہے گناہوں کا اور اس کو پشت پہ اٹھایا ہے اور اللہ کے حضور جا رہے ہیں، بلکہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جتنا بوجھ انہوں نے اپنے گناہوں کا لیا تھا وہ تو فرشتے لکھ رہے تھے اور یہ آج بوجھ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ایک سینس ڈیولپ ہو رہا ہے، نہ کہ ہر بندہ کسی ہارڈ کاپی کی شکل میں اپنے گناہ اٹھا کے لے جائے گا۔ الا ساء ما یزرون، الا خبردار، ارے پیر صاحب نے ترجمہ کیا ہے الا کا ارے خبردار، سنو تو صحیح، ساء ما یزرون، ساء کتنا برا ہے، ما یزرون جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، سنو تو صحیح یہ کتنا برا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بات یہاں بھی وہی ہے
ومل حیات الدنیا، اب اللہ کمنٹس دے رہا ہے اس بات کے اوپر کہ تم تو جھٹلاتے تھے آخرت کو، اور تمہارے لیے پریفریبل گھر کون سا تھا؟ دنیا. اس کو آباد کرنے کے لیے تم نے ہر وسیلہ اپنایا، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ ومل حیات الدنیا، واو کمانا، اور یہ آخری بس 2 آیات ہیں، ما کمانا نہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا مگر لعبن کھیل، ولہون اور تماشا، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، ولدار الاخرت، اور واو کمانا، اور لدار، دار آخرت، لام تاکید کے لیے، لام کے اوپر زبر ہے تو یہ تاکید کے لیے، الدار گھر، آخرت، اور آخرت کا جو گھر ہے خیرن، یہ بہتر ہے، لیکن للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہ گھر بہت بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو بات صرف اتنی ہے، عقل اور شعور کی ہے کہ انسان کو عقل اور شعور کب آتا ہے. قد نعلم، یہ آیت چونکہ اس کا تعلق ہے اسی کے ساتھ تو اس کو مکمل ہم پڑھتے ہیں. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اے حبیب، قد نعلم، اب دیکھیں نا حضور کو بھی تو تسلی دینا مقصود ہے. اب اللہ اپنا کلام بیان فرما رہا ہے، ان کی آراء کو بیان کر کے اور ان کی رائے کے اوپر اپنی رائے دے کر کہ دنیاوی زندگی کو معنی نہیں رکھتی. اب اللہ اپنے حبیب کی طرف اپنا کلام پھیر رہا ہے، اپنی توجہ اپنے حبیب کی طرف فرما رہا ہے. محبوب قد نعلم، تحقیق محبوب، ذرا دیکھیں اللہ کا انداز شفقت بھرا اپنے حبیب کے ساتھ ہے، کیونکہ مکی صورتوں میں اللہ اپنے حبیب کو تسلی بھی دے رہا ہے کہ محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں اگر بات نہیں مانتے. قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہو، بے شک یہ پورا پروسیس، آپ کی تبلیغ اور ان کا انکار، یہ جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیحزنک، لام کا معنی تاکید، یحزنک، آپ کو غمگین کرتی ہے. محبوب ہم جانتے ہیں، ذرا سینس دیکھیں نا، اللہ اپنے حبیب کو کتنی تسلی دے رہا ہے. محبوب ہم جانتے ہیں کہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہے وہ کون سی بات؟ وہ بات الذی یقولون، آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں. محبوب آپ کو غمگین کرتی ہے، آپ کو حزن و ملال میں ڈالتی ہے وہ بات الذی یقولون، جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. فإنہم لا یکذبونک، فا کا معنی پاس، انہم، بے شک وہ، لا یکذبونک، محبوب یہ آپ کو تو جھٹلاتے ہی نہیں ہیں. آپ کو تو میں نے بھیجا ہے کہ ان تک ہدایت کا پیغام پہنچا دیں، آپ کو تو میں نے محسن بنا کر بھیجا ہے ان کا. محبوب تسلی رکھے، یہ آپ کو تو جھٹلاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، واو کا معنی، اور لیکن، لیکن دراصل الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں. محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ خود بہت بڑے ظالم لوگ ہیں. اور بآیات اللہ یجحدون، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یجحدون، اس کے انکاری ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. محبوب آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ آپ کا تو انکار ہی نہیں کرتے بلکہ یہ انکار کس کا کرتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا مشن اور اس کے رسول کا مشن ایک ہے. اس کے رسول کا انکار گویا کہ اللہ کا انکار ہے، اور اس کے رسول کی بات کو ماننا گویا کہ اللہ کی بات کو ماننا ہے. تو اللہ اس معاملے کو اپنا معاملہ کہہ رہا ہے. اب دیکھیں نا، ایک بندہ دشمنی کے انداز میں کسی سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ بیٹھ جائیں جی، آپ ان سے بات ہی کوئی نہ کریں، آپ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے تو سمجھے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں خود ان کے ساتھ اپنا معاملہ حل کر لیتا ہوں. تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے، محبوب یہ زیادتی اور انکار آپ والا معاملہ نہیں ہے، اس کو میرے اوپر چھوڑ دیں، میں خود ان کے ساتھ معاملہ کر دوں گا. اور اللہ پھر اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی دے رہا ہے. مکی صورتوں میں عقیدہ توحید، رسالت، آخرت، ہجرت کا حکم اور مشکلات پہ صبر، یہ مکی صورتوں کی خصوصیت ہے. تو اللہ اس میں بھی اپنے حبیب کی تسلی فرما رہا ہے، کیونکہ یہ صورت کون سی ہے؟ مکی. اب کل باقاعدہ صبر کی بات ہوگی، کیونکہ مکی صورتوں میں اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں محبوب آپ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، آپ اخلاق کریمانہ کے بلند مقام پر فائز رہیں، آپ صبر کرتے رہیں، دیکھیں میں ان کے ساتھ آگے کرتا کیا ہوں. کل بالکل 2 جمع 2 4 الفاظ میں بات ہوگی کہ محبوب صبر صبر، یہ صبر آپ رکھیں، میں ان کے ساتھ خود نپٹ لوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں انکاریوں میں نہیں بلکہ اقراریوں میں اس کا شمار فرمائے. اپنے رسول کے لائے ہوئے پیغام پہ ہمیں کما حق ہو اپنے کان دھرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.